ایک بہت بڑا ریزن سیکٹیرینزم، فرقہ پرستی. فرقہ پرستی تو میں کہتا ہوں ون آف دا روٹ کاز ہے. ہماری نوجوان نسل جو متنفر ہو رہی ہے نا دین سے، اس کا ون آف دا بیسک روٹ کاز از سیکٹیرینزم. ٹھیک ہے، میں نے ابھی تک جتنے بھی ایکس مسلم یا جو مسلم ایتھیسٹ بن چکے ہیں ان لوگوں کے جو انٹرویوز وغیرہ یا اس طرح کی ویڈیوز دیکھی ہیں، ون آف دا بیسک کاز انہوں نے بتایا یار یہ کیا ہے تماشا سیکٹیرینزم، کون صحیح ہے کون غلط ہے. ابھی تو 1400 سال ہوئے ہیں، تم نے اتنے سارے فرقے بنا دیے. ایک کہتا ہے میں صحیح ہوں، دوسرا باقی سارے کافر ہیں. وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، باقی سارے مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، گمراہ ہیں. تو سیکٹیرینزم ایک ون آف دا بیسک، وہ دیکھتے یار یہ کیا ہے تماشا، شیعہ سنی وہابی بریلوی دیوبندی اہل حدیث، یہ تماشا وہ تماشا. اس سے وہ متنفر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یار اسلام تو رسول اللہ نے تو ایسی باتیں نہیں بتائی ہیں. تو صحیح طرح سے مطلب اسکول آف تھاٹ بھی اچھی طریقے سے پریزنٹ نہیں ہوتا، اس میں بھی کہیں نہ کہیں ایکسٹریمزم آ جاتا ہے. تو سیکٹیرینزم، پھر اسی سیکٹیرینزم سے اگلی چیز نکلتی ہے ایکسٹریمزم، انتہا پسندی. اور وہ ہر ایک سیکٹ میں پائی جاتی ہے. کسی سیکٹ میں وہ کسی اسپیکٹ میں انتہا ہے، کوئی دوسرا سیکٹ جو ہے وہ کسی اور اسپیکٹ میں انتہا پہ ہے. تو جب کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ماڈریشن، ٹھیک ہے نا، دین جو ہے اس دین کی پہچان کیا ہے؟ ماڈریشن اس کی پہچان. ایکسٹریمزم کی ایک ایگزامپل مجھے یاد آتی ہے. ریسنٹ ایک یوٹیوبر ہیں، ان کی ایک تحریر پڑھ رہا تھا میں، تو وہ بتا رہے تھے 37-38 سال ان کی ایج ہے. تو اپنے ایک فرینڈ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کافی عرصے کے بعد انہوں نے کنٹیکٹ کیا، اور کنٹیکٹ کرنے کے بعد انہوں نے ان سے کہا کہ وہ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ قرآن سیکھنے کی کوئی ایج نہیں ہوتی، آپ کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں. مگر میں یہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں کہ آپ کی 38 سال ایج ہے، آپ کینیڈا میں رہتے ہیں، تو یہ کیا وجہ رہی کہ آج آپ 38 سال کی ایج میں قرآن سیکھنے کا خیال آیا آپ اسے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنے والد کے ساتھ مسجد میں جایا کرتا تھا، اور مسجد میں جب والد سجدے میں گئے ان کی ٹوپی گر گئی. تو میں نے، بچے تھے، میں نے کیا کیا کہ اس صف میں جتنے لوگ تھے سب کی ٹوپی اٹھا کے نیچے پٹکنی شروع کر دی. اچھا. لاسٹ پہ جو شخص تھے ان کے پاس جب میں پہنچا ہوں تو ان کی ٹوپی اٹھا کے جب نیچے پھینکی ہے میں نے، تو اسلام کا وقت آ گیا. اسلام کرتے ساتھ انہوں نے میرے چہرے پہ اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ میرے منہ سے خون آنے لگ گیا. دیٹ واز دا لاسٹ ٹائم آئی انٹرڈ انٹو اینی ماسک. یہ بھی تو ایکسٹریمزم ہے. اور قرآن نہ سیکھنے کی وجہ یہ بتائی، مسجد سے کنیکشن، متنفر ہو گیا وہ شخص، متنفر ہو گیا اسلام، بالکل ہٹ گیا. اس کے بعد میں کبھی مسجد میں نہیں گیا، اور نہ ہی والد صاحب نے مجھے اس کے بعد کبھی مسجد میں چلنے سے کہا، کیونکہ لوگوں نے جو ہے نکال دیا مجھے اس میں. اور قرآن سیکھ کے میں جاتا تھا ایک مدرسے میں قرآن سیکھنے کے لیے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میں نے سبق یاد کر کے نہیں گیا میں، تو جو مولوی صاحب پڑھا رہے تھے انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ 3-4 دن تک میں اٹھ نہیں پایا اپنی جگہ سے. دیٹ واز دا لاسٹ ٹائم میں کسی کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے گیا ہوں. میں گھر سے چلا جاتا تھا، چھپ جاتا تھا، نہ ہی گھر والوں نے کبھی اس پہ توجہ دی، اور نہ ہی کبھی مول صاحب نے پوچھنے کی زحمت اٹھائی کہ بچہ مسجد میں کیوں نہیں آ رہا، مدرسے میں کیوں نہیں آ رہا. یہ بھی تو ایک سارٹ کا ایکسٹریمزم ہے کہ آپ کو دین جس طریقے سے انٹروڈیوس کروانا چاہیے تھا. بالکل وہی میں نے کہا نا، پہلے میں نے بتایا کہ رائٹ وے پریچنگ کا جو ہے وہ نہیں ہے. یہ تو ڈیٹیل آپ نے فیکٹرز بیان کیے، یا جو بھی اس کے پیچھے کازز تھے، یا کیوں ہماری یوتھ جو اس طرف بڑھ رہی ہے، ڈیٹیل مجھے لگتا ہے کہ کافی اچھے سے آپ نے اس کو ڈسکس کیا، ایکسپلین کیا. پہلا پوائنٹ جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس کو اچھے سے ایکسپلین کریں، لوگوں کو بتائیں، پرٹیکولرلی وہ یوتھ جو کنفیوز ہے، جو جاننا چاہتی ہے کہ وٹس ٹروتھ، آخر سچ ہے کیا، حق کیا ہے، وہ جاننا چاہتی ہے. تو ان لوگوں کے لیے کیا سجیشنس ہیں، کیا ریکمنڈیشنس ہیں، کچھ بک یا کس طریقے سے وہ اپروچ کر سکتے ہیں ٹورڈس قرآن، یا کیا طریقہ ہے کہ وہ جس سے ریسرچ کر سچ جان سکتے ہیں؟ دیکھیں، بک ریکمنڈیشنس پہ تو میں بعد میں آتا ہوں، ٹھیک ہے. پہلے کچھ ایڈوائزز ہیں، اور اسپیسیفکلی پرٹیکولرلی ان نوجوانوں کے لیے، مسلم نوجوانوں کے لیے جو ریلیجن کو لے کے، ان جرنل ریلیجن کو لے کے، کانسیپٹ آف گاڈ کو لے کے کنفیوزڈ ہیں، اور ان پرٹیکولرلی اسلام کو لے کر کے، ٹھیک ہے جی، کنفیوزڈ ہیں، یا مطلب ان کے اندر ڈاؤٹ کا شکار ہیں، شک میں مبتلا ہیں. ان کے لیے سب سے پہلی ایڈوائس تو یہ ہے، دیکھیں کہ انٹلیکچوئلزم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی چیز کو رد کرنا بھی ہے تب بھی آپ کو اس کو تھورلی اسٹڈی کرنا پڑے گا. ایٹ لیسٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی چیز کا انکار کر دیں بغیر اس کو جانے، بغیر اس کو پڑھے. ٹھیک ہے جی، یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے جی، اس لیے میں اس کو انکار کر دیتا ہوں، بھلے سے وہ کتنی بینیفیشیل ہے، اس کے کتنے بینیفٹس ہیں، آپ بولے نہیں جی بس مجھے پسند نہیں ہے. تو یہ انٹلیکچوئل بولتے ہیں نا، انٹلیکچوئل وے نہیں ہے، انٹلیکچوئل وے نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے،
اگر کوئی انسان کسی پرٹیکولر آئیڈیالوجی یا کسی بلیف کا بھی رد کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ اتھینٹک آرگومنٹس، سالڈ آرگومنٹس ہوتے ہیں اس کے پاس، ایٹ لیسٹ اسٹڈی بھی کرنا پڑتا ہے اس کو. تو سب سے پہلے تو میں کہوں گا اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے، آپ ریلیجن کے کانسیپٹ کو جنرلی اسٹڈی کریں، پرٹیکولرلی اسلام کو اسٹڈی کریں. اور اسلام کی اسٹڈی کے لیے دنیا کی کسی کتاب کی طرف آپ کو رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے قرآن کریم ہے، اور یہ ون آف دا بیسک روٹ کاز ہے. میں نے پہلے جیسے بتا دیا آپ کو کہ قرآن کریم سے دوری کی وجہ سے جو ہے یہ ساری معاملات ہوئے ہیں. تو قرآن کو ود ٹرانسلیشن سٹارٹ کر دیں پڑھنا. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس کو ود ٹرانسلیشن انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھا جائے. اب عرب میں نازل ہوا تو عربی میں ہوا، تو وہاں لوگوں کی زبان ہی عربی تھی، ان کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں تھی. لہٰذا ہم کو ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے. ہماری زبان اردو ہے، ہندی ہے، یا مان لیجیے سنسکرت ہے، کسی کی انگلش ہے، چائنیز ہے، جاپنیز ہے، فرینچ ہے. تو دنیا کی ہر زبان میں قرآن کی ٹرانسلیشن اویلیبل ہے. آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں اور تفکر کے ساتھ پڑھیں، جس طرح فزکس، کیمسٹری اور میتھمیٹکس پڑھتے ہیں آپ. تبھی قرآن پاک آپ کو سمجھ میں آئے گا، ورنہ کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو جسٹ ٹو ایڈ نیو پوائنٹ، میرے فرینڈ سرکل میں جتنے بھی جن لوگوں کو پرسنلی میں جانتا ہوں جو ایتھیزم کی طرف بڑھ رہے ہیں، ڈکلیئر کر چکے ہیں ناٹ بلیو ان دس ریلیجن مسلمس کے، ان میں سے 100% پورے دعوے کے ساتھ، پوری نالج کے ساتھ، میرے فرینڈ سرکل کے لوگ 100% ایسے ہیں جنہوں نے 2 قرآن کے چیپٹرز بھی ٹرانسلیشن نہیں پڑھے ہوں گے. تو اس سے بڑا انٹلیکچوئل ٹیررزم کیا ہوگا؟ اور یہ تو ایک نمبر کی جہالت ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کو رد کرتے ہیں. آپ ایک کتاب اٹھائیں، بولے نہیں جی میں اس کتاب کو صحیح نہیں مانتا، اور آپ نے پڑھی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک قسم کی نان سینس ہے میرے حساب سے. دیکھیں فار ایگزامپل آپ کے سامنے مان لیجیے کوئی چیز پیش کی جاتی ہے، کوئی 4 ڈشز پیش کی جاتی ہیں، تو آپ کو ٹیسٹ تو کرنی پڑیں گی نا ان کو. آپ ایسے تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ 3 خراب ہیں، ایک صحیح ہے کیونکہ میرا من کر رہا ہے. من کی بات نہیں ہوتی ہے. جب آپ انٹلیکچوئل مطلب کلیئرٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ اس چیز کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. میجورٹی میں بہت سے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں، اور جسٹ مطلب ایسے ہی فیشن کے طور پہ، یا آپ سمجھ لیں کنفیوزڈ مائنڈ کی طرح وہ لوگ جو ہیں وہ انکار کرتے چلے جاتے ہیں چیزوں کا. تو پہلی چیز تو یہی میں نے کہا کہ آپ کو قرآن پاک کی اسٹڈی کرنی پڑے گی. آپ ٹرانسلیشن کسی بھی مکتب فکر کی ٹرانسلیشن اٹھائیں، ٹرانسلیشنز میں 19-20 کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ انگلش میں پڑھیں، ہندی میں پڑھیں، جس سے مرضی پڑھیں، ہاں کسی بھی پڑھیں، اور کسی بھی مکتب فکر کی ٹرانسلیشن آپ پڑھ سکتے ہیں. اور کوشش کریں کہ جو ماڈرن اسکالرس نے لکھی ہیں ٹرانسلیشنز ان پہ زیادہ فوکس کریں، کیونکہ ان میں ماڈرن انٹرپریٹیشنز بھی ہیں، سائنٹیفک انٹرپریٹیشنز بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور دیکھیں قرآن کے پہلو سے ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قرآن پاک اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر زندگی بسر کی جائے. قرآن پاک صرف اس لیے نازل نہیں ہوا کہ محض اس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے اور ثواب کی نیت سے، یا کسی کی موت کے بعد ختم پڑھایا جائے اور بس رمضان کے اندر ایک پارہ ختم کر، ایک قرآن ختم کر دیا، اس طرح ثواب کی نیت سے نہیں. مطلب محض اس کا یہ کام نہیں ہے، اس کا کام سمجھنا سمجھانا ہے. ٹھیک ہے، اور قرآن خود بھی درجنوں جگہ، کئی جگہ پہ آیت ہے کہ مطلب جیسے وہ آیت ہے نا کون سی، وما ارسلنا رسول من انفسکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول مبعوث فرمایا جو تم پہ تلاوتیں، کہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تزکیہ نفس کرتا ہے. کس کے ذریعے؟ کتاب کے علم اور حکمت کے ذریعے. تو جب انسان کو کتاب سمجھ ہی نہیں آئے گی تو اس کو علم کہاں سے ملے گا کتاب سے، اور حکمت کیسے ملے گی، اور پھر تزکیہ نفس کیسے ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ پڑھ کے بھی ہم ویسے ہی ہیں. تو قرآن پاک کو پڑھنا ہے ود انڈرسٹینڈنگ. وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ قرآن کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے الٹے نقصانات ہیں. تو پہلا تو پوائنٹ یہ آ گیا. دوسرا ایڈوائس کے طور پہ دوسرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ فوکس کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے. ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا ہے ہماری طرف، ہم سیرت النبی کانفرنسز کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے علاقے میں بھی بہت ساری ہوتی ہیں. پورے 2, 3, 4 گھنٹے بیت جاتے ہیں کانفرنس کے، سیرت رسول کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی، سیرت پہ آتے ہی نہیں. اور وہی 4-5 واقعات یا قصے کہانیاں جو ایک عرصے دراز سے چلتے چلے آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اسی کو ریپیٹیشن موڈ پہ ڈال کے ہر سال وہی بیان کر دیے جاتے ہیں، صرف محض نعرے بازی کے لیے اور سبحان اللہ کہنے کے لیے، جس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ان کے ہر پہلو کو ڈسکس، ہر پہلو کے، حضور علیہ السلام کے ہر پہلو کو ڈسکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے کنڈکٹ کو، بیہیویئر کو، ان کی پرسنالٹی کو پریزنٹ کرنا چاہیے سیرت الرسول کے طور پہ. ٹھیک ہے، وہ ہوتا نہیں ہے ہمارے. اسی پہ علامہ اقبال کے بہت فیمس کوٹیشن ہے کہ surely you can deny God but how you are going to deny Prophet Muhammad. یعنی کہ اتنا بڑا ایویڈنس ہے اللہ کے ایگزسٹنس کا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بٹ
المیہ یہ ہے کہ ہم انہیں سے غافل ہیں, ہمیں پتہ بالکل. نہیں ان کی لائف کے بارے تو سیرت رسول کو جاننا بہت امپورٹنٹ ہے, اور سیرت رسول کی سب سے پہلی کتاب ہی قرآن ہے. پہلے تو آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو قرآن کے ذریعے سمجھیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد دیگر کتابیں, سیرت النبی پہ بہت ساری کتابیں ہیں, ٹھیک ہے. پرانے اسکالرز میں چلے جاؤ گے تو سیرت ابن ہشام, سیرت ابن اسحاق بڑی مشہور کتابیں ہیں, لیکن وہ زیادہ تر اسکالرلی ریسرچ پرپز کے لیے ہیں اور ملٹیپل والیومز کے اندر ہیں. تو عام نوجوان کے لیے, مسلم یوتھ کے لیے مطلب ان کو اپروچ کرنا, ان کو اسٹڈی کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. سو اس کے علاوہ میں کچھ مطلب میرے پاس کچھ ریکمنڈیشنز ہیں جو میں چاہوں گا کہ مطلب ایسی مسلم یوتھ کو میں ریکمینڈ کروں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بکس. سب سے پہلی بک جو ہے وہ الرحیق المختوم ہے, بہت فیمس بک ہے, مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی, نیشنل لیول پہ کلیمڈ کتاب ہے, ٹھیک ہے. انعام یافتہ انگلش میں, ہاں, دا سیلڈ نیکٹر انگلش میں اویلیبل ہے, اور الرحیق المختوم اردو میں ہے. ایک سنگل کتاب ہے, بہت اچھی کتاب ہے, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد سیرت النبی ہے مولانا شبلی نعمانی صاحب کی, وہ بھی اچھی کتاب ہے, وہ بھی فیمس ہے. اس کے بعد ایک کتاب ہے محمد ہز کریکٹر اینڈ کنڈکٹ, عادل صلاحی کی بک ہے, یہ بہت اچھی کتاب ہے, آن لائن بھی اویلیبل ہے, اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں. پھر ہے لائف آف پروفٹ محمد بی سالم فواد, یہ بھی اچھی کتاب ہے, اس کو بھی لے سکتے ہیں آپ, یہ انگلش میں چھوٹی سی بک ہے. اس کے بعد ایک بک ہے مرسی ٹو ہیومینٹی ڈاکٹر عید القرنی صاحب کی, ٹھیک ہے, وہ میرے پاس رکھی ہوئی ہے, یہ بک ہے میرے پاس, یہ والی مرسی ٹو ہیومینٹی, یہ بھی لے سکتے ہیں آپ. اس میں بھی اچھی سیرت کے اچھے جو ہے نا ایسپیکٹس بیان کیے گئے ہیں. اس کے بعد ایک بک ہے محمد عربی عنایت اللہ سبحانی صاحب کی, یہ شاید انگلش میں پتہ نہیں اس کا ہے, انگلش میں بھی اویلیبل ہے, اردو میں بھی. اچھا, اردو میں اویلیبل ہے, اردو میں بہت اچھی کتاب ہے, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے محمد اے پروفٹ فار آل ہیومینٹی, مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کئی بکس ہیں, آپ لے سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کو ایٹ لیسٹ کلیئرٹی ہونی چاہیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کے بارے میں, ان کے کنڈکٹ, ان کے بیہیویئر کے بارے میں. اور اس کے بعد کچھ بکس ایسی میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا جو ماڈرن سائنٹیفک ریشنل اور لاجیکل انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن کے لیے مطلب ہیں, پرٹیکولرلی اسلام کے لیے, ٹھیک ہے. تو اس میں جو سب سے پہلی بک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پرٹیکولر سبجیکٹ پہ ون آف دا بیسٹ بک اگر میں کہوں گا اس کو تو بھی کم ہے, اور وہ ہے گاڈ ارائزز. مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے, بہت کمال کی کتاب ہے. میں 12th اسٹینڈرڈ میں تھا جب میں نے اس کو فرسٹ ٹائم پڑھا تھا, وقتاً مطالعہ کرتا رہتا ہوں, اور میں ہر نوجوان یوتھ کو, مسلم یوتھ کو کہتا ہوں جو سائنس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, پڑھنے پڑھانے والا ہے, وہ اس کتاب کو ضرور پڑھے. اور اس میں سائنس اور نیچر کی روشنی میں ایگزسٹنس آف گاڈ کو اور ڈیوائن ریلیجن کو جو ہے وہ ثابت کیا گیا ہے فیکٹس کی بنیاد پر, ٹھیک ہے. یہ آپ پڑھیں. سائنس اینڈ اسلام ایک بک ہے احسن مسعود کی, یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے, اویلیبل ہے جناب آن لائن, آپ اس کو منگا سکتے ہیں. اس کے بعد ویسٹ میں بہت مشہور ایک پروفیسر ہے, پروفیسر سید حسین نصر, ویسٹ میں بہت بڑی پرسنالٹی ہیں. جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے اندر وہ اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر ہیں. سائنس اینڈ سویلائزیشن آف اسلام, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک اور کتاب ہے دا ہارٹ آف اسلام. 9/11 کے بعد انہوں نے اسلام انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی تھی ویسٹرن ورلڈ میں. دا ہارٹ آف اسلام پرٹیکولرلی ویسٹرن لوگوں کے لیے لکھی ہے جن کے مائنڈس میں کویشچنز تھے اباؤٹ اسلام. اٹ از ایوری توحید سے لے کر ہر چھوٹے پارٹ, دی کنسیپٹ آف جسٹس, کنسیپٹ آف لو ان قرآن اینڈ اسلام. ہاں, وہ کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں, بہت اچھا ہے. اس کے بعد ایک اور بک ہے, یہ صرف اردو میں اویلیبل ہے, ابھی انگلش اس کا آیا نہیں ہے, اسلام اور جدید سائنس بائی ڈاکٹر طاہر القادری. بہت کمال کی کتاب ہے, ویری امپورٹنٹ بک, میں ریکمینڈ کروں گا, اور میں چاہوں گا کہ انگلش بھی اس کا جلدی آئے, تو یہ کتاب ہے, یہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد اے سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہولی قرآن, یہ ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب کی کتاب ہے, میرے پاس اویلیبل ہے, یہ بہت اچھی کتاب ہے, یہ پڑھ سکتے ہیں آپ. اور ایک اور بک ہے دا سائنٹیفک مسلم, ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب کی, یہ بھی اویلیبل ہے میرے پاس, یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے. اس کے علاوہ اور دیگر بہت ساری اسلام اور سائنس پہ کتابیں ہیں, ویسٹرن اسکالرس کی بھی ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں, اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ریلیجن ان جنرل اینڈ پرٹیکولرلی اسلام کی جو مطلب ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ان دا لائٹ آف ماڈرن سائنس, لاجک اینڈ ریشنیلٹی, وہ آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ. بہت سارے لوگ اسلام کو اس لیے بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں ان کنٹیکسٹ آف ماڈرن سائنس کہ انہوں نے کچھ پرٹیکولر ریلیجن کو دیکھے ہوتے ہیں, دوز ریلیجنس آر ناٹ کمپیٹیبل ود دا ماڈرن سائنس. ان کو لگتا ہے کہ وہ ریلیجن کمپیٹیبل نہیں ہے تو یہ بھی کمپیٹیبل نہیں ہوگا. جی, اس وجہ سے دیکھیں امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن اینڈ اسلام انڈر دس لائن. جی. تو یہ سب ہے کہ مطلب سب سے مین مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے, بغیر پڑھے مجھے کسی چیز کو ریجیکٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. آپ کو میں بتاؤں ایک اور بڑا ایک فیکٹر یہ رہتا ہے کہ نوجوان نسل کیا کرتی ہے, خاص طور سے سیکٹیرینزم میں جب مبتلا ہو جاتے ہیں نا لوگ. آپ دیکھ لیں ہمارے انڈیا پاکستان میں کیا کلچر ہے سیکٹیرینزم کو لے کر کے, آپ یوٹیوب دیکھیں, سوشل میڈیا دیکھیں, ٹوٹل سیکٹیرینزم پہ کام چل رہا ہے. جو سیکٹیرین کنفلکٹس ہیں, ٹھیک ہے, جن ایشوز کو میں کہتا ہوں 5 منٹ بھی دینا بیوقوفی ہے. ایسے ٹاپکس جن کے اوپر 5 منٹ یا 10 منٹ بھی لگانا جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں ویسٹیج آف ٹائم ہے. ان کے اوپر 3-3 گھنٹے کے مناظرے پڑے ہوئے ہیں. ایک مناظر بہت فیمس ہے, کسی ایک سیکٹ کے دوسرے سیکٹ کے ساتھ ہاتھ ملانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ہاں تو نہیں, یہ تو جہالت ہے, یہ تو جہالت ہے بھائی. آپ کا کافر کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے سے کوئی نکاح نہیں ٹوٹتا, یہ نان سینس ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے آپ کو ملیں گے, ایسے ایشوز ملیں گے, میں کہتا ہوں کہ جن کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے. ناؤ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو پتہ ہے ہمارے اس ٹائم حالت کیا ہے. ہمارا انٹلیکچوئل ڈکلائن اس لیول پہ پہنچا ہوا ہے مسلم امت کا کہ ایک زمانہ وہ تھا آج سے 800 سال پہلا کہ جب مسلم نیشن کے اسکالرز اور سائنٹسٹ اور فلاسفر جو ہیں وہ کاسموس کی باتیں کرتے تھے, گلیکسیز کی باتیں کرتے تھے, اسٹارز کی, الجبرا, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے گولڈن پیریڈ آف اسلام جو ہے اس میں کتنے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے, ٹھیک ہے نا. غزالی جیسے نام, ابن رشد جیسے نام, اچھا ابن سینا جیسے نام, ہے نا, کتنے بڑے بڑے لوگ تھے. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمارا انٹلیکچوئل ڈکلائن ہوتے 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 اس مقام پہ آ گیا ہے کہ اس زمانے میں لوگ کاسمولوجی ڈسکس کرتے تھے, الجبرا ڈسکس کرتے تھے, کاسموس کی باتیں کرتے تھے, سیاروں کی باتیں کرتے تھے. آج جو ڈسکس ہو رہا ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے کھیرا کیسے کاٹنا ہے, حلوہ کیسا بنانا ہے, حلوے کی توہین سے کفر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. پاجامہ کہاں رکھنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, ٹی شرٹ میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. مطلب آپ لیول دیکھیں کہ لیول کہاں پہ آ گیا ہے. ہماری ڈسکشنز کا لیول کہاں پر تھا, ہائر لیول تھا انٹلیکچوئلزم کا, ہائر لیول کا انٹلیکٹ تھا ان لوگوں کا. آج وہ ڈکلائن ہوتے ہوتے ایک دم نیچے آ گیا. مسلمز کا فال بھی یہی رہا ہے کہ جب منگولز اٹیک کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے اور مسلمز نہیں بیس لیس فرقہ پرستی میں لگے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, مناظروں میں لگے ہوئے تھے. مناظرے اور اس لیول کے مناظرے کی جس کو آج کا انسان, کوئی بھی نارمل پروڈنٹ سینس رکھنے والے انسان سوچے کہ دو لوگ مناظرہ کریں تو بیوقوفانہ ٹاپک لے کر اس پر باتیں کی جا رہی ہیں. آج بھی وہی چیز ہے, تب بھی وہی. سو زیادہ تر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اس وقت انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا یہ جو کلچر ہے اس میں بہت زیادہ ٹائم اور انرجی ویسٹ ہو رہی ہے یوز لیس ٹاپکس کے اوپر. آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, دیکھیں آپ کے پاس بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں, میں کہتا ہوں جو فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, میلاد منانا ہے جی. ایک طبقہ کہتا ہے منائیں, دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں منائیں. جو مناتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ فرض اور واجب چیز ہی نہیں ہے. جو نہیں مناتے ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ فرض واجب چیز نہیں ہے. اگر کسی حد پہ جائے گی بھی تو مستحب کے لیول پہ جائے گی, اگر خرافاتیں نہ ہوں بیچ میں تو. لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر 3-3 گھنٹے کے مناظرے پڑے ہوئے ہیں. مطلب حیرانگی کی بات ہے یار, آپ کس پہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, 5 منٹ لگتے ہیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ان چیزوں میں انوالو رکھا ہوا ہے یوتھ کو, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک تو وہ یوتھ ہے جو بالکل سادہ ہے جناب, وہ پڑھتا نہیں ہے, لیکن جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, انٹلیکچوئل طبقہ ہے, کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے, اس کو سب یہ چیزیں نان سینس لگتی ہیں. آپ سمجھے. تو سیکٹرنزم کی بات, اچھا اس میں میں آپ کو ایک ایگزامپل اور دینا چاہوں گا. میں پرسنلی کچھ لڑکوں کو جانتا ہوں, جیسے ان میں ایک چیز میں نے کامن دیکھی, وہ یہ ہے کہ جب وہ سیکٹرنزم کے چکر میں پڑتے ہیں کہ یار یہ سنی یہ ہیں, شیعہ یہ ہیں, ان کی تاریخ یہ ہے, ان کی یہ ہے, اہل حدیث یہ کہتے ہیں, دیوبندی یہ, بریلوی یہ, ان چکر میں رہتے ہیں نا, تو وہ پھنس جاتے ہیں سیکٹرنزم کے اندر. اور ٹرو جو میسج اسلام کا ہے نا وہ ان کو سمجھ نہیں آتا. الٹیمیٹلی وہ اسی سے متنفر ہو جاتے ہیں. میں نے پرسنلی دیکھے ہیں کچھ نوجوان کہ جو سنی رہے, پھر شیعہ کی طرف گئے, پھر اہل حدیث کی طرف گئے, الٹیمیٹلی جا کے گاڑی سیدھی ان کی بریک مارتی ہے ایتھیزم کے اوپر. تو میں یہ کہتا ہوں ہر ایک سے, نوجوان سے, کہ آپ کو فرقوں کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ فرسٹ آف آل اسلام کو سمجھیں ایز اے دین, اس کو سمجھیں, اور اس کو سمجھنے کی بیسک کتاب آپ کی قرآن پاک ہے یا حدیث رسول ہے, ٹھیک ہے. آپ جب اسلام سمجھ لیں گے نا, آپ کو اسلام کا فنڈامنٹل اسلام سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام کا مدعا کیا ہے, پیمانہ بن جائے گا, ٹھیک ہے, فاؤنڈیشن بن جائے گی. اس کے بعد آپ کسی بھی سیکٹ کو اسٹڈی کریں گے یا کسی اسکول آف تھاٹ کو اسٹڈی کریں گے, آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. آپ کو ایزیلی کلیئر ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کس میں کتنا دین ہے, کتنی خرافات ہے, کتنی فرقہ پرستی ہے. یہاں پہ مسئلہ بھی تو یہی ہے نا کہ ہم ایک آئیڈیالوجی کریٹ کرتے ہیں اپنے مائنڈ میں, پھر قرآن سے اس آئیڈیالوجی کے کمپیٹیبل جتنی بھی آرگیومنٹس ہیں وہی لیتے ہیں. یہ ہوتی ہے, اس کو بائسنس کہتے ہیں. ایک
ریسرچر یا محقق کبھی بھی باعث نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ کو جب کسی چیز کو اسٹڈی کرنا ہے نا, سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو نیوٹرل ہونا پڑے گا. آپ کو نیوٹرل ہو کے اس چیز کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور قرآن کا معاملہ بھی یہی ہے کہ نیوٹرل ہو کے آپ قرآن کو اسٹڈی کریں, اپنے خاص طور سے غور و فکر کے ساتھ, تفکر و تدبر کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آنے لگ جائیں گی. سو یہ ہے کہ قرآن پاک کا مطالعہ اور احادیث کا مطالعہ اور خاص طور سے سیرت رسول کا مطالعہ یہ بہت ضروری ہے سبھی نوجوانوں کے لیے. اور امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ پہلو ہے کہ اسکالرز کو, انڈین پاکستانی پریچرز کو, اسکالرز کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ یہ جو ایتھیزم کی بیماری ہے یہ بہت ہی زیادہ بولتے ہیں نا ڈیزاسٹرس ہے. ان کو نہیں پتا کہ یہ کس طرح نسلیں ختم ہو جائیں گی ہماری. اور میں مطلب پرٹیکولرلی تمام مسلمز سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ابھی ریسنٹلی کی ایک بیچ میں یاد آ گئی میرے کو بات, ابھی ریسنٹلی میں نے ایک کوئی اسٹیٹس ڈالا تھا اور اس پہ میری شاید کوئی پرانی ویڈیو تھی میں نے شیئر کی تھی, اس پہ کسی نوجوان نے کمنٹ کیا تھا اور بہت ہی خوبصورت کمنٹ کیا تھا, مجھے یاد نہیں کس نے کیا تھا وہ. اس نے لکھا تھا کہ ہم لوگوں کو شیعہ سنی وہابی بریلوی دیوبندی بناتے رہے اور کوئی آ کے ہماری نسلوں کو ایتھیسٹ بنا کے چلا گیا. مطلب یہ بات کتنی بڑی بات ہے یار کہ آپ کو نہیں پتا یہ سیکٹیرین سسٹم جو ہے نا, اب یا تو مسلمان بنے گا بندہ تو یا ایتھیسٹ بنے گا. اب اگلی نسل میں اور کوئی چیز نہیں ہونے والی, یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں. اب وہ دور گیا. اگر آپ نوجوان نسل کو ان چیزوں میں بانٹیں گے نا, الٹیمیٹلی آپ کی نوجوان نسلیں جو ہیں وہ ایتھیسٹ ہو جائیں. اب اسکالر کی بات کریں, ریسنٹ ایک ایونٹ ہوا ہے مجھے کہ کسی فنکشن میں گیا ہوا تھا, بول رہا تھا وہاں پہ بزرگ تھے, انہوں نے علامہ اقبال کا ایک شعر کہا تھا, منفعت ایک ہے اس کو ان کے نقصان بھی. انہوں نے آدھا پڑھا تو میں نے اس کو کمپلیٹ کیا جب میری ٹرن آئی, میرے پاس اسٹیج تھا تو میں نے وہ پورا شعر پڑھا, منفعت ایک ہے اس کو. میرے ساتھ ایک لوکل اسکالر بیٹھے ہوئے تھے, اسکالر وی کین یوز دس ورڈ. اب جب میں پڑھا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کے نقصان بھی ایک, ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتی. اب جب میں نے کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک دم سے رٹا کرنا شروع, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, کنٹینیوسلی کیپٹن اسپیکنگ دیز. اب میں سوچ رہا تھا اس وقت, میں نے کہا پہلے تو کمپلیٹ کر لوں میں, کیونکہ اگر میں ان کی باتیں سنتا رہا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. میں اس سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھا بیٹھے ہیں کہ کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتے. مجھے اور اس کے پیچھے کچھ آرگیومنٹ دیتے ہیں, وہ تو کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشن کی. ارے یار یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں یہ اتنی بڑی نان سینس ہے, بلیو می یہ اتنا بڑا نان سینس ہے. قرآن پاک جو بندہ پڑھے گا نا, سورہ آل عمران پڑھے گا, سورہ آل انعام پڑھے گا, سیدھا اللہ پاک نے جو ہے وہ منع فرمایا ہے فرقہ واریت. جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر ہے وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, سورہ آل عمران کے اندر یہ کمپلیٹلی حرام قرار دیا گیا ہے فرقہ پرستی کو. چھوٹی سی چیز, میں ایک چیز لیٹ می کمپلیٹ. جب قرآن نے فرقہ پرستی کو کمپلیٹلی حرام قرار دے دیا کہ آپ فرقے نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے, تو ہو کیا رہا ہے, اب فرقوں کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے. اور میں نے چیز ایک دیکھی, میں نے دیکھا کہ ایک بندے, میرے ساتھ بھی ہوا ایک دو بار, کمنٹ کیا لوگوں نے 73 فرقوں والی حدیثوں کو کمنٹ کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا 73 ہوں گے تو ہوں گے. وہ ان کو یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ نے ایک برائی بتائی ہے کہ یہ برائی یہود میں بھی تھی, انہوں نے اتنے سیکٹ بنائے, عیسائیوں میں بھی تھی, انہوں نے اتنے سیکٹ بنائے, اور یہ برائی میری امت میں بھی آئے گی, وہ اتنے سیکٹ بنائے گی. لیکن خود کو بچانا ہے اور ملت واحدہ کے ساتھ رکھنا ہے, الجماع کے ساتھ رہنا ہے, اکٹھے ہو کے رہنا ہے, دا گریٹ میجورٹی آف امہ رہنا ہے, اتحاد کے ساتھ رہنا ہے. ان لوگوں کے لیے خیر و عافیت ہوگی. جو فرقوں میں بٹ جائیں گے, گروپس میں بٹ جائیں گے, ایک دوسرے کو کافر کہیں گے, ایک دوسرے کو مرتد کہیں گے, وہ لوگ, ان کے لیے جہنم کی بشارت دی گئی ہے. اب لوگ اس سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے بھائی رسول اللہ نے تو یہ بھی بیان کیا ہے کہ آخر زمانے میں زنا عام ہو جائے گا, رسول اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ آخر زمانے میں ظلم ہوگا, تو کیا ہم ظلم کرنا شروع کر دیں؟ تو اس سے بچنا ہے نا, ہمیں اس سے بچنا ہے. رسول اللہ نے ایک برائی بتائی ہے, ایک غلط پہلو بتایا ہے کہ ایسی برائی میری امت میں بھی آ جائے گی, فرقہ پرستی آ جائے گی. تمہیں فرقوں سے بچنا ہے, تمہیں ملت واحدہ بن کے رہنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بالکل جسٹیفیکیشن بیس لیس ہے فرقہ پرستی کے اوپر. تو میں کہتا ہوں کہ بار بار کہتا ہوں کہ آپ فرقوں کے چکر میں نہ پڑھیں, اسلام پڑھیں, آپ کو اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا کس فرقے میں کتنی کیا حقیقت ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اس سے تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے. اچھا, ایک اور چیز قرآن پاک کے تعلق سے, ایک اور بہت اہم حدیث سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, یا سنن نبی داؤد میں ہے غالباً, کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے جا رہے تھے, ایک صحابی ساتھ میں تھے, ان کا نام غالباً زیاد بن لابد الانصاری کر کے صحابی تھے. وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے. ایک مقام پہ حضور علیہ السلام رکے, انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا,
اور کہا کہ یہ وہ ساتھ ہے کہ جب قرآن پاک کا علم اٹھا لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب وہ جو صحابی ذات میں تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, یعنی کہ ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کی, پڑھتے ہیں, ہم اپنی نسلوں کو تعلیم دے رہے ہیں قرآن کی, وہ اپنی نسلوں کو تعلیم دیں گے, وہ پڑھائیں گے, وہ پڑھیں گے, وہ بھی تلاوت کریں گے, اس کے آنے والے بھی تلاوت کریں گے قرآن کی, تو قرآن کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے طنزیہ طور پہ ان کو کہا کہ میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا, تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی. کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہود و نصارہ کے پاس انجیل بھی ہے اور تورات بھی ہے, لیکن کیا وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں؟ یہ کیٹاگوریکلی حضور علیہ السلام نے بتا دیا کہ کتابی شکل میں لپیٹ کے گھر میں رکھنے سے قرآن کا بینیفٹ نہیں ملے گا آپ کو, کھول کے پڑھنا پڑے گا. جب تک قرآن کو پڑھو گے نہیں, اس کو سمجھو گے نہیں, علم, اس کا مطلب آپ کو علم اور حکمت قرآن کی آپ کو نہیں ملنے والی ہے, قرآن آپ کے اندر تبدیلی نہیں لائے گا. دوسرا ایک اور امپورٹنٹ اسپیکٹ اس میں یہ ہے ثواب کا, کہ ہم یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ثواب محض کیا چیز ہے, کوئی آخرت میں ملنے والا اجر ہے, اور دنیا سے ثواب کا کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ ریئلٹی میں مطلب دین کا کانسیپٹ ثواب کا یہ ہے ہی نہیں. دین کا کانسیپٹ ثواب کا یہ ہے کہ دنیا میں بھی ثواب ہے اور آخرت میں بھی ثواب ہے. ٹھیک ہے. اور فار ایگزامپل سورہ بقرہ کے اندر آتا نا من عند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ, کہ اللہ کے ہاں ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی. اب عام طور پہ ہمارے ہاں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرو تمہیں یہ ثواب ملے گا, نماز پڑھو ثواب ملے گا, روزہ رکھو ثواب ملے گا, یہ کام کرو یہ ثواب ملے گا. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ نمازی بھی ہیں, روزہ دار بھی ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, تلاوتیں بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, بٹ ان کے اندر چینج نہیں آ رہا. دین تو سارا چینج کا نام ہے نا. میں اگر آپ سے کوشچن کروں کہ صحابہ کرام میں کیا, صحابہ کرام جو مطلب اپنے اسلام سے قبل جہلیت میں تھے, بہت سے لوگ افراد کفر میں تھے, شرک میں تھے, وہی لوگ توبہ کر کے دین میں داخل ہوئے, اللہ نے ان کو مسلمان بھی کیا اور شرف صحابیت بھی بخشا. ان لوگوں میں کیا تبدیلی آئی تھی اگر یہ کوشچن کیا جائے؟ کریکٹر چینج ہو گیا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا. ایسا تو نہیں کہ لباس کی تبدیلی آئی تھی, لباس تو ساروں کا وہی تھا. عرب کے اندر یہود نصارہ سب کا لباس ایک جیسا تھا, امامے بھی سب پہنتے تھے, داڑیاں بھی ماشاءاللہ سب کی ہوتی تھی. تو جو اصل تبدیلی آئی تھی وہ آئی تھی کریکٹر کی تبدیلی. جو جھوٹ بولتا تھا اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, جو چوری کرتا تھا اس نے چوری کرنا چھوڑ دیا, جو ظلم کرتا تھا اس نے ظلم کرنا چھوڑ دیا. ہمارے یہاں یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ جب اس طرح کے نوجوان نسل دیکھتی ہے کہ یار یہ مولانا صاحب, یہ خطیب صاحب, یا پیر صاحب, یا فلاں صاحب, یا حاجی صاحب جو دین کی باتیں کر رہے ہیں لیکن ان کا کریکٹر جو ہے وہ بالکل گیا گزرا ہوا ہے, تو وہ اس سے متنفر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ دین کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ چاہے نماز ہو, روزہ ہو, وہ آپ کے اندر چینج لائے گا. جیسے مثال کے طور پہ نماز کی بات کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. نماز کے بارے میں کیا کہا گیا قرآن پاک میں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز تمہیں فحش اور بری چیزوں سے دور رکھتی ہے, روکتی ہے اور دور کرتی ہے. اب ایک بندہ 50 سال نمازیں پڑھتا رہے اور اس میں 10 طرح کی چیزیں تھیں فحش اور بری, اور 50 سال کی نمازوں کے بعد بھی اس میں وہ 10 کی 10 برائیاں جوں کی تو موجود ہے, تو ایز پر قرآنک ایکویشن اس کو نماز کا ثواب کہاں ملا؟ آخرت والا مل گیا ہوگا, دنیا والا نہیں ملا. دنیا کو تو ثواب ہی یہی ہے کہ اس میں تبدیلی آنی چاہیے. سملرلی اس کا کریکٹر بدلنا چاہیے کہ قرآن, کیونکہ نماز قرآن تو یہی کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ دور ہو جائے گا. تو اگر پڑھ بھی رہا ہے نمازیں, پھر بھی اگر گالی بکتا تھا تو گالی جاری ہے, گالی چینج نہیں ہوئی. کسی کا حق کھا رہا تھا تو حق بھی ویسے ہی لوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے. رشوت کھاتا تھا, کرپشن کر رہا ہے, تو نمازیں پڑھتے پڑھتے 20 سال ہو گئے, کرپشن نہیں ختم ہوئی. تو اٹ مینس دیٹ کہ اس کو جو دنیا میں چینج آنے والا تھا, ثواب ملنے والا تھا, وہ نہیں ملا. سملرلی آپ روزے کی ایگزامپل لے لیں. ٹھیک ہے. روزے کے بارے میں کہا گیا یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تم سے اور تم سے پہلے والی امتوں پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو. تو یعنی کہ روزے کا ثواب یہ ہے کہ تمہیں متقی اور پرہیزگار بنو گے, یہ ثواب ہے روزے کا. اب ایک تو اس کا آخرت کا اجر ہے, وہ تو ملنا ہے. دنیا کا اجر یہ ہے کہ بندے کو شرطیہ طور پہ روزے کی وجہ سے متقی اور پرہیزگار بننا ہے. لیکن یہاں سین کیا ہے, یہاں پہ 30 سال روزے رکھ کے بھی جو برائیاں بندے میں تھی وہ ویسی موجود ہیں, ویسے ہی, نو کریکٹر چینج, ٹوٹلی جیسا تھا بندہ ویسے ہی تھا. اور المیہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم کسی پیر صاحب کو دیکھتے ہیں, کسی مولانا صاحب کو دیکھتے ہیں, اور بندہ سوچتا ہے کہ یار میں تو عام بندہ ہوں,
ٹھیک ہے. مجھ کو اگر میں نے کہیں حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھی تھی کہ گالی نہیں بکنی, تو میں نے تو گالی چھوڑ دی, لیکن یہ تو ممبر سے گالی بک رہا ہے, اس کا کیا؟ تو وہاں پہ مسئلہ پڑ جاتا ہے. وہ بولتے ہیں کہ یار ادھر سے رسول اللہ کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ حیا کو آدھا ایمان بتا رہے ہیں, رسول اللہ کو تہذیب, رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے مینرز ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہوں, میں تمہیں اخلاقیات سکھانے آیا ہوں, اور خود ادھر ممبر پہ بیٹھ کے یا اسٹیج پہ بیٹھ کے اخلاقیات پہ ہی ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پھر بھی اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. تو وٹ اٹ مینس کہ ہمارے اندر پریکٹیکلٹی کی کمی ہے. کیا آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ جسٹ ٹو اسکیپ فرام دا رسپانسبلٹیز اینڈ لاز کچھ لوگ صرف جو دنیاوی پلیجرس ہیں ان کو انجوائے کرنے کے لیے بھی ایتھیزم کی طرف جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی ایک فیکٹر ہے, یہ فیکٹر ہے. اور اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر تو آپ بات کرتے ہیں لاز کی, لاز, نارمز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز, دنیا کی ہر ایک نیشن میں, ہر ایک ڈیموکریسی کے اندر کوئی بھی سسٹم ہے, بغیر رولز اینڈ ریگولیشن کے تو کوئی سسٹم ہی نہیں بن سکتا. اب بتائیں کون سا ایسا سسٹم ہے؟ جنگل کا سسٹم ہو سکتا ہے, جانوروں کا جو جہاں پہ کوئی رول نہ ہو. انسانوں کا سسٹم تو رول والا ہوتا ہے سر, ٹھیک ہے جی. اور چاہے آپ کسی بھی نیشن میں چلے جاؤ, کسی سسٹم میں چلے جاؤ, کسی منسٹری میں چلے جاؤ, ہر ایک سسٹم میں کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ایکسکیوز ہی نہیں بنتا کہ مطلب رولز اینڈ ریسٹرکشنز کی وجہ سے آپ جو ہیں وہ ریلیجن سے متنفر ہو. اگر آپ کر رہے ہیں اور ذہن میں یہ ہے کہ یار ریسٹرکشنز ہیں, رولز اینڈ دس اینڈ دیٹ, تو اٹ مینس یو آر جسٹ میکنگ سم ایکسکیوزز ٹو انجوائے یور ٹو فلفل یور ڈیزائرس اینڈ آل تھنگس, ٹھیک ہے, پلیجرس. تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. پرٹیکولرلی یہ ایز این ایکسکیوز لوگ استعمال کرتے ہیں اس چیز کو, ٹھیک ہے, بس یہ ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز اگر فیشن بھی بن جاتی ہے بعض اوقات, ویسٹ سے آنے والی ہر چیز فیشن ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. جو ہم لوگ ہیں فار انسٹنس بہت ساری اس طرح کے لوگ جو یونیورسٹیز کالجز کے ہوتے ہیں وہ مائنڈلی سلیوڈ ہیں, انسلیوڈ بائی دا ویسٹرن سویلائزیشن اینڈ کلچر. تو جو بھی ویسٹ سے آتا ہے وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں, بھائی ویسٹ سے آیا ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں, اٹ مینس اچھا ہی ہوگا, اچھا ہی ضروری نہیں ہے نا سر. اور خود کو کول ظاہر کرنے کے لیے ہے نا وہ ریلیجن کو کرٹیسائز بھی کرتے, کوئی بھی ریلیجن پرٹیکولرلی جو مسلم سے اسلام کو کرٹیسائز کریں گے جسٹ کہ وہ کول لک ہو, لوگ ان کو کول سمجھیں, یار یہ بندہ بالکل صحیح ہے. اور آئی پرسنلی نو پیپل کہ جنہوں نے قرآن خود مطالعہ نہیں کیا, قرآن نہیں پڑھا ہے, after reading few articles from any European scholar or Western scholars, خود کبھی کچھ نہیں پڑھا ہوگا, اس کو عربک نہیں آتی ہوگی, قرآن کی جو میننگس ہیں ان کو ڈیپتھ سے نہیں پڑھا, روٹ میننگس نہیں پتہ ہوں گے, اس کے 2 آرٹیکلس پڑھنے کے بعد وہی وہ شخص جو ہے وہ بڑی بڑی تحریریں اور بڑی بڑی کرٹیسزم لکھتے ہیں قرآن, جسے کبھی قرآن خود کھول کے ٹرانسلیشن نہیں پڑھا ہے, جسٹ ٹو لک کول. یہ پھر انٹلیکچوئل ٹیررزم ہے اور کچھ نہیں کہیں گے اس کو, نان سینس ہی کہیں گے کہ اگر آپ کسی چیز کو پڑھتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں اور مطلب یوں ہی اگر اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں, تو یہ میرے حساب سے انٹلیکچوئل ٹیررزم ہے. اچھا, اس کے علاوہ میں ایک چیز اور مطلب ایک نوجوان نسل جو اس طرح مطلب الحاد کی طرف جا رہی ہے, ایتھیزم کی طرف جا رہی ہے اور کنفیوزڈ ہے, ان کے سامنے میں ایک آرگومنٹ ضرور رکھنا چاہتا ہوں, ایک آرگومنٹ سوچنے کے لیے. دیکھیں ویسے تو ایتھیزم اور ریلیجن اینڈ بولتے نا اس پہ ایگزسٹنس آف گاڈ, یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر گھنٹوں بیٹھ کے ڈسکشن ہو, باتیں ہوں, وہ اس پہ ملٹیپل دلائل ہیں. جو ایتھیسٹ مطلب لابی ہے ان کے پاس بھی ملٹیپل آرگومنٹس ہیں, جو تھیسٹس ہیں, بلیورز ہیں, ان کے پاس بھی ملٹیپل آرگومنٹس ہیں. وہ سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کے میں ایک ایسی بات, ایک ایسا آرگومنٹ دینا چاہتا ہوں نوجوان نسل کو سوچنے کے لیے, تاکہ وہ غور و فکر کریں اس بارے میں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. وہ آرگومنٹ یہ ہے کہ دیر آر اراؤنڈ 8.7 ملین اسپیشیز ان دا ورلڈ, آؤٹ آف وچ میرے حساب سے آلموسٹ 1.2 اور 3 ملین کے آس پاس جو ہیں وہ مطلب ڈسکرائبڈ ہو چکے ہیں, آن ریکارڈ ہیں. بٹ اکارڈنگ ٹو دا سروے اینڈ اکارڈنگ ٹو دا مطلب کیا بولتے ہیں سائنٹسٹس, 8.7 ملین اسپیشیز ابھی اس ارتھ پہ ہیں. ملینس آف اسپیشیز ایسے ہیں جو ایکسٹنٹ ہو چکے ہیں, ایکسٹنٹ ہو چکے ہیں, اینڈ ملینس ایسے ہیں جو انڈسکورڈ ہیں. میرا یہ کوشچن ہے, یہ چیز ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اور یہ کائنات اور یہ دنیا یوں ہی وجود میں آ گئی فرام نتھنگ, بائی چانس. میرا ان کے سامنے ایک ادبن اور مطلب ود ڈیو رسپیکٹ ان کے سامنے ایک یہ آرگومنٹ رکھنا چاہتا ہوں میں کہ وہ سوچیں کہ ملینز آف اسپیشیز میں سے صرف ایک انسان ہی کیوں اس لیول پہ ڈیولپ ہوا, انٹلیکچوئل پرسپیکٹو سے,
مورل پرسپیکٹیو سے, ایجوکیشنل پرسپیکٹیو سے, سوشل پرسپیکٹیو سے, ہر ایک پرسپیکٹیو سے. کتا کیوں ڈیولپ نہیں ہوا, بلی کیوں نہیں ہوئی, شیر کیوں نہیں ہوا, گھوڑا کیوں نہیں ہوا, آپ سوچیں نا, چڑیا کیوں نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا, بندر کیوں نہیں ہوا. ہزاروں کے حساب میں جانور ہیں جو وہ جس طرح سے جس لائف پیٹرن پہ تھے آج سے ہزاروں سال پہلے, ان کی لائفز ویسے ہی ہیں. چڑیا کو کیوں یہ خیال نہیں آیا کہ میرا جو گھونسلہ ہے یہ ہزاروں سالوں سے تنکوں کا چل رہا ہے, اب میں اینٹوں کا بناؤں یا تھوڑا مسالہ لے کے آؤں, اس میں ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہوئی, شیر میں ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہوئی. آپ سمجھ رہے میری بات. صرف ایک انسان ملینز آف اسپیشیز میں سے ہیومن بینگ کیوں اس مقام پہ پہنچا, یہ بہت بڑی بات سوچنے کی ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کو انسیڈنس ہے تو اس سے بڑا جاہل انسان کیوں نہیں, کوئی نہیں ہو سکتا. کیونکہ کو انسیڈنس 1 2 4 10 چیزوں میں ہو سکتا ہے, ملینس آف بولتے ہیں نا اسپیشیز کے اندر کو انسیڈنس نہیں ہو سکتا. میں اگر آپ سے کہوں کہ ساجد یہاں پر 1,00,000 بالز پڑے ہوئے ہیں, 1,00,000 بالز, ٹھیک ہے نا, ان میں سے ایک جو ہے وہ سب سے ڈفرینٹ ہے, آپ کو اس کو پک کرنا ہے, تو بغیر جانے آپ پک کر سکتے ہیں اس کو 1,00,000 بالز میں سے. اس کے لیے پلان پہلے سے پتا ہوگا کہ یہ ہے والا ہے وہ, ورنہ ساری زندگی نکل جائے گی, اب کبھی آپ اس میں سے پک نہیں کر سکتے. تو سوچنے کی بات ہے کہ ملینز آف اسپیشیز میں سے ہیومن بینگ ہی کیوں اس لیول پہ ڈیولپ ہوا ہے. واٹ اٹ مینس کہ یہ پلان ہے, دس از ناٹ اے کو انسیڈنس. ٹھیک ہے, آپ اتنے سارے اسپیشیز کو کس کھاتے میں رکھیں گے, کیوں وہ انٹلیکچوئل لیول پہ اتنے ڈیولپ نہیں ہو پائے. بیکاز کہ یہ ارتھ اور یہ تمام جانور, اس کے تمام ریسورسز ہیومن بینگز کے لیے, جیسا کہ قرآن میں کہا گیا, ہم نے سب کچھ جو ہے وہ انسانوں کے لیے بنایا. ٹھیک ہے, تو یہ سوچنے کے لیے ایک آرگیومنٹ ہے کہ اس پہ سوچیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو خود بخود مجبور کرے گا. یعنی کہ مطلب میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہیومن ایگزسٹینس اٹ سیلف از اے پروف دیٹ دیر از سم تھنگ, دیر از سم تھنگ, یو نو, لائک اے سپر بینگ, لائک اے سپر انرجی, لائک اے گاڈ, لائک اے کریٹر who is, you know, regulating and who is supervising the whole universe. آپ سمجھ رہے میری بات, جو چلا رہا ہے اس پوری کائنات کو. ٹھیک ہے, یہ انسان کا اپنا ایگزسٹنس اس کا ثبوت ہے. تو اس پہلو سے سوچنا چاہیے. یہ ایک مطلب میری طرف سے ادباً گزارش ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اس طرح سے سوچیں اس بارے میں. اور مین جو ایمفسائزنگ پوائنٹ یہ ہے کہ سوچیں, غور و فکر کریں. غور و فکر کریں گے, مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر جینوئنلی اگر اس چیز کے بارے میں سوچے گا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ٹروتھ تک نہ. دیکھیں, آپ قرآن پاک اگر پڑھیں گے نا تو قرآن پاک میں ملٹیپل پلیسز جگہ پہ خدا یہ کہہ رہا ہے سوچتے کیوں نہیں. لقوم یعقلون, تم وہ کیوں نہیں بنتے جو عقل استعمال کرتے ہیں. لقوم یتفکرون, تم وہ کیوں نہیں بنتے جو, تم وہ قوم کیوں نہیں ہو جو تفکر کرنے والی قوم. غالباً ایک جگہ تو یہ آیا ہے کہ, اور یہ جو لوگ سوچتے نہیں ہیں, یہ تو ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس نے اپنے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں. ہاں نہیں, ایک تو مجھے یاد ہے کہ ایک آیت ہے وہ ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون, کہ انسانوں میں وہ لوگ جو صحیح حق بولتے نہیں, حق سنتے نہیں, ان کی مثال, اور عقل استعمال نہیں کرتے, ان کی مثال جانوروں میں بھی سب سے بدترین ہے. سب سے بدترین. تو ایسے انسانوں کو جو عقل استعمال نہیں کرتے, غور و فکر نہیں کرتے, تفکر تدبر نہیں کرتے, ان لوگوں کو کمپیئر کیا گیا ہے قرآن میں جانوروں سے بھی بدتر, کیونکہ جانور بھی کرتے ہیں, جانور کو جتنی ملی ہے اتنی کرتے ہیں. یعنی کہ جو انٹلیکٹ انسانوں کو ملا ہے وہ جانوروں کو نہیں ملا ہے, مگر انٹلیکٹ ہونے کے باوجود وہ جانوروں کی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. بالکل, اس سے زیادہ بدترین اور کیا چیز ہو سکتی ہے, بدتر کیا چیز ہو سکتی ہے. تو بلال بھائی, تھینک یو سو مچ. آپ نے ان ڈیٹیلڈ جو ایتھیزم پر جو ڈسکشن کی ہے, مجھے لگتا ہے کہ کوئی شاید ہی کوئی ایسا ڈائمینشن رہ گیا ہو جو ہم نے ڈسکس نہ کیا ہو, اور بہت زیادہ انلائٹننگ تھا فار می ان پرسن. اور مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو دیکھتے ہوں گے, ان سب کے لیے بھی یہ آئی اوپننگ ڈسکشن ہوگا, پرٹیکولرلی جو اس ریجن سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ڈسکشن سے وہ استفادہ کریں گے, غور و فکر کریں گے, سوچیں گے, اور انشاءاللہ جو لوگ ٹروتھ تک پہنچنا چاہتے ہیں, دس از دا کی, جو آپ نے سجیشنس دیے ہیں ان کو فالو کر ان پر غور و فکر کر وہ انشاءاللہ ٹروتھ تک پہنچیں گے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی وتھ ڈفرینٹ ٹاپک, کسی اور موضوع پر آپ سے بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا اتنا وقت کے لیے, اتنی ڈیٹیلڈ ڈسکشن کے لیے. تھینک یو سر. اوکے.